السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، آج کل لوگ ہر مشکل کا حل ایک ہی چیز میں تلاش کرتے ہیں، تعویذ۔ گھر میں مسئلہ ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، بیماری ہو یا کسی نے سایہ لگا لیا ہو، فوراً کہا جاتا ہے جاؤ فلاں بابے سے تعویذ لے کر آؤ۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ تعویذ اسلام کے مطابق جائز ہے یا ناجائز، اور اصل حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ دراصل دھاگے پر کچھ پڑھ کر اسے کسی کے جسم پر باندھنے کو کہتے ہیں۔ لوگ اسے حفاظت، بیماری سے بچاؤ، جادو سے نجات، نظر بد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پڑا ہوا دھاگا، باندھا ہوا تعویذ۔ اسلام میں تعویذ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو اسلام تعویذ کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ قرآن دعا سے بنے ہوئے تعویذ جائز۔ اگر تعویذ میں صرف قرآن کی آیت، اللہ کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت شدہ دعائیں لکھی ہوں تو اکثر علماء کے نزدیک یہ جائز ہے، اور یہ صرف یاد دہانی یا تبرک کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، بسم اللہ وغیرہ۔ تو ایسا تعویذ شرک نہیں بنتا، کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اور جادو، ٹونے، جنات، عجیب نشانیات، بزرگوں کے نام والے تعویذ ناجائز ہیں۔ اگر تعویذ میں عجیب قسم کے نقش، جنات، فرشتوں، اعداد وغیرہ کے نام، گپت نشان، بے معنی الفاظ یا غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو تو یہ بالکل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے۔ ایسے بابے، پیروں، عاملوں سے تعویذ لینا گناہ اور ان کے لیے خطرہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، یعنی اللہ کی مدد نہیں ملتی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تعویذ، ٹونے اور دھاگے شرک ہیں۔ اصل علاج کیا ہے؟ اسلام ہمیں جادو، نظر بد اور ہر مصیبت سے بچنے کے لیے 4 طاقتور روحانی طریقے دیتا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس صبح و شام پڑھیں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا، ہاتھوں پر دم کر کے سونا، مسنون دعائیں۔ یہ طریقہ تعویذ سے کہیں زیادہ مضبوط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیں، اصل حفاظت دھاگوں میں نہیں، بابوں کے لکھے ہوئے کاغذوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے کلام میں ہے۔ اپنی امیدیں لوگوں کے تعویذ میں نہیں، اپنے رب کی طاقت میں رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے، مشکلات دور ہو اور دل میں سکون ہو تو وہ سب تعویذوں سے نہیں، قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور قرآن کے ذریعے شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب یا آپ کے خواب کا تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔